السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کی گھڑیاں دن بدن قریب آ رہی ہے۔ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس مہینے کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس سے پہلے رجب کے مہینے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا شروع کر دی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو یہ ایک ایسا مبارک مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر میں برکت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے اس مہینے کے اندر میں رکھا کرتے تھے۔ آئندہ مہینے کے اندر تو رکھنا ہی ہے، لیکن اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو روزے رکھا کرتے تھے۔ بہرحال دوستو، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک اللہ والے کا ایک زبردست وظیفہ، بتایا ہوا وظیفہ آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ میری تمام مائیں اور بہنیں اور دوست احباب میرے جتنے ہیں، یہ سب انشاءاللہ آج کے بعد سے ان وظائف کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی زندگیوں کو بدلنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ جو ان وظائف کا اپنی زندگی میں پابند ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کے مال کے وسائل کو، اس کے زندگی کے مسائل کو، اللہ اس کے جتنے بھی پریشانیاں ہیں، اللہ سب کو جو ختم کر دے گا۔ وہ 5 وظیفے کیا ہیں؟ وہ 5 وظیفے آپ تمام حضرات دھیان سے سنیں، اور آج ہی سے آپ تمام یہ عزم کریں انشاءاللہ کہ ان 5 وظائف کا انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے اور ساری زندگی آخری سانس تک کریں گے۔ اور یہ وہ وظائف ہے کہ جب انشاءاللہ ہم پابندی سے کرتے رہیں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ کہ ہمارا رب ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ امید ہے کہ ہمارا رب انشاءاللہ ہمارے ساتھ خیر کا جو معاملہ فرمائے گا۔ وہ 5 وظیفے کیا ہیں؟ پہلا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 100 مرتبہ، کوئی مشکل نہیں، 100 مرتبہ ہر ماں اور بہن آج سے یہ عزم کرے انشاءاللہ کہ روز صبح شام 100 مرتبہ جو انشاءاللہ یہ کلمہ جو ہم پڑھنے کا جو اہتمام کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ جددوا ایمانکم، اپنی ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے کہا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اپنی ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، بکثرت لا الہ الا اللہ ہم اپنی ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، بکثرت لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے سے ہمارا ایمان بھی جو تازہ ہوگا، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری سنورے گی، اور نیکیوں کا خزانہ ہماری زندگی میں جمع ہو جائیں گے، ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کلمہ ہے، اور دوسری چیز ہے درود شریف۔ درود شریف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ تو یہ 100 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ 100 مرتبہ آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی زندگیوں کو بدلنے والے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر آپ کو پورا نہیں آتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو آپ استغفر اللہ کہہ لیں۔ اور دوسرا بھی استغفار آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہرحال جو بھی آپ کو آتا ہو وہ جو استغفار آپ کریں، کم سے کم استغفر اللہ کا ورد کریں آپ، 100 مرتبہ کریں آپ صبح شام۔ اور پانچویں چیز ہے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اے اللہ تمام تر شکر آپ کے لیے ہے، تمام تر تعریف اللہ آپ کے لیے ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ شکر گزاری کرے گا میں اس کو خوب دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں خوب دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکروں سے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں، اس لیے آپ اللہ رب العزت کے شکر گزار رہیں۔ اور شکر گزاری کے لیے بہتر کیا ہے کہ آپ دنیاوی معاملے میں جو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں، تو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، مثال کے طور پر ایک شخص اللہ رب العزت نے اس کو مکان دیا ہے، گاڑی دی ہے، سب کچھ دی ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے اور آپ کو اللہ رب العزت نے
اور آپ کو اللہ رب العزت نے بھی گاڑی دی ہے، مکان دی ہے، ساری چیزیں دی ہے، لیکن دوسرا جو ایک شخص ہے اس کو جو اللہ رب العزت نے ہائی کوالٹی کا جو بنایا ہے، اس کو ہائی کوالٹی کی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا مکان ہے، اس کے پاس بلڈنگ ہے، اس کے پاس، اگر آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوگی کہ اللہ مجھے آپ نے دیا ہے اور یہ گھٹیا قسم کی جو گاڑی دی ہے آپ نے، اور گھٹیا قسم کا مکان دیا ہے، اور گھٹیا قسم کا مکان، اگر آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوگی کہ اللہ مجھے آپ نے دیا ہے اور یہ گھٹیا قسم کی جو گاڑی دی ہے آپ نے، اور گھٹیا قسم کا مکان دیا ہے، اور گھٹیا قسم کا مکان دیا ہے، اور اس کو تو آپ نے ہائی کوالٹی کی گاڑی دی ہے اور ہائی کوالٹی کا جو مکان دیا آپ نے، تو آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ اسی معاملے میں دنیاوی معاملے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کار ہے تو آپ بائک والوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے مجھے کار دیا ہے اور فلاں شخص کو تو صرف گاڑی ملی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کے پاس مکان ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس مکان نہیں ہے، تو آپ اللہ کے شکر گزار بن جائیں گے۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، آپ بھی مکان میں، لیکن آپ ایئر کنڈیشن والوں کو دیکھتے ہیں، آپ ہائی کوالٹی والوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوگی۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ 3 ٹائم کی جو نماز پڑھتے ہیں، اور ایک شخص ایسا ہے جو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اگر آپ جمعہ کی نماز پڑھنے والے کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر گھمنڈ تکبر آئیں گے، آپ کے اندر شکر گزاری نہیں آئیں گی۔ اور اگر آپ اس شخص کو دیکھیں گے کہ جو شخص 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے اندر میں شکر گزاری کی جو کیفیت پیدا ہوگی، اور آپ جو دین کے اندر میں جو آگے بڑھیں گے، آگے جو ہے بڑھتے جائیں گے، اور اللہ کی محبت، اللہ سے جو قریب ہوتے جائیں گے۔ تو بہرحال شکر گزاری کی جو کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو بہرحال یہ 5 وظیفے ہیں، اگر آپ نے ان 5 وظیفوں کا اہتمام کر لیا انشاءاللہ تو اللہ والے نے فرمایا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے بدل جائیں گی، اللہ رب العزت آپ کے حالات بدلیں گے۔ اور ان تمام کے اپنی جگہ سب کے فضائل ہیں، ابھی یہ فضائل کو کھولنے کا جو وقت نہیں ہے، ہر چیز کے جو فضائل ہیں، استغفار کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ مالوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں، اولاد کے ذریعے مدد کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو کاروبار میں جو برکت دیتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سارے جو اس کے جو فضیلتیں ہیں، حدیث شریف کے اندر ہے اللہ رب العزت اس کو ہر پریشانی سے نکالتے ہیں جو استغفار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے غم کو دور کرتے ہیں، اس کے ٹینشن کو دور کرتے ہیں، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے گمان بھی نہیں ہوتا، ہر پریشانی کے غم کا علاج ہے اس کے اندر۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو کرنے کا اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ، ہم دیکھیں ہماری زندگی جو کیسی خوبصورت اور بہترین جو بن جاتی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات آج سے ہی ان تمام وظائف کو کرنے کا اہتمام کریں گے۔ میں تمام اپنے دوستوں سے، احبابوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے تمام دوستوں، احباب سے، تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ایام آ رہے ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ آج سے ہی اس کو شروع کر دیں، اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں بھی آپ ان وظائف کو کرنے کا اہتمام کریں۔ ہم دیکھیں کہ انشاءاللہ کس طرح سے نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے نام اعمال میں جمع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔